بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی ایسی ذات ہمہ صفت، کوئی ایسا نور ہمہ جہت، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ بجز ان کے رحمت ہر زماں، کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ اور کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اماں بھی ہو، ہے میرے یقین کا فیصلہ، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ یہ نگار خانہ روز و شب، اسی مبتدا کی ہے سب خبر، مگر ایسا جلوہ حق نما، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ وہ قدم اٹھے تو بیک قدم، ہمہ کائنات تھی زیر پا، یہ بلندیاں کوئی چھو سکا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ تمام سنت دیکھنے والوں کو بندہ چیز محمد احمد رضا منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورس کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا تیسرا اور آخری سیشن ہے آپ کے ساتھ۔ پہلا سیشن جو ہمارا ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت، دلائل ختم نبوت با اعتبار قرآن حدیث اور اجماع اور اصحاب لغت، ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ان آیات کو بھی ڈسکس کیا کہ جن کے ذریعے قادیانی اجرائے نبوت کی دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی آتے رہیں گے، جیسا کہ وہ آیت بھی آپ کے سامنے دکھائی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، تو وہ کہتے ہیں یا مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مضارع جو ہے مضارع میں مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے مضارع کا صیغہ استعمال کر کے کہا کہ رسول آتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول تو آئیں گے۔ تو اس کا ان کا اس دلیل کا اس استدلال کا بطلان بھی کیا۔ کل ہمارا دوسرا روز تھا اور کل ہم نے قادیانی مذہب کا تقابلی جائزہ اس عنوان سے گفتگو کی، سیکھا سکھایا، جس میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا کردار کیسا تھا، مرزا قادیانی تھا کون، با اعتبار خاندان کون تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیسے اور کیوں کیا، پھر قادیانی مذہب میں تصور خدا کیا وہ آپ کو بتایا، پھر قادیانی مذہب میں تصور نبوت کیا ہے، قادیانی مذہب میں معیار نبوت کیا ہے، اسلام اور قادیانیت میں فرق کیا ہے، قادیانیت اسلام کیوں نہیں ہے، اور آخری جو ہمارا کل کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں قادیانی حقوق۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے ظہور امام مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، خشک اس اعتبار سے کہ اس کے اندر علمی ٹچ زیادہ ہے، جنرل نالج کم ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اسے اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کا ذوق برقرار رہے اور آپ اسے ایز اے سٹوری لیں اور آپ کے ذہن میں یہ جو ہے وہ ذہن نشین بہترین طریقے سے ہو جائے۔ تو میں کوشش کروں گا جتنے آسان اور جتنے بہتر الفاظ کا استعمال کر سکوں تاکہ میری گفتگو کرنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ظہور عیسیٰ، ظہور مسیح یا عیسیٰ، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں، نزول ہوگا، آسمانوں سے نزول۔ جب بھی آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہ نزول کا ہوگا،
اور امام مہدی علیہ السلام ظہور ہوگا، ان کا نزول نہیں ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے آج تک بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مسیح ہونے کا یعنی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عصر حاضر میں آج بھی موجود ہیں۔ میں نے شاید کل کے یا پرسوں کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، انڈیا سے ایک بندہ مودود اس کا نام ہے، مے بی پاسبل رمضان کے آخری عشرے میں یا رمضان المبارک کے بعد ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت فورس پہ اس کے ساتھ لائیو ہمارے کچھ پروگرام ہوں گے، کچھ اس کے انٹرویوز ہوں گے، کچھ ڈیبیٹس ہوں گی، کچھ کنورسیشن ہوں گے جس کے ذریعے ہم اسے ایکسپوز بھی کریں گے، تو اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح ایک جرمنی میں ہے زاہد خان، اس کا مسیح ہونے کا یعنی عیسیٰ ہونے کا پلس نبی ہونے کا دعویٰ، یعنی بے شمار لوگ ہیں جو نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آگے سے اپنی جو وہ ریزن پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے اور امام مہدی نے بھی آنا ہے۔ تو ایک آپ کو چھوٹا سا جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو یہ ایک بڑا سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ اسے کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ نشانیاں تو ان کی بجا ہیں، وہ بھی آگے میں ڈسکس کروں گا، لیکن ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا یا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی شخصیت، دونوں یا دونوں میں سے ایک، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا، اناؤنسمنٹ نہیں کرے گا کہ آئی ایم امام مہدی، آئی ایم عیسیٰ ابن مریم، آؤ میری بیعت کرو، آؤ میری پیروی کرو، میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں۔ کوئی کلیم نہیں کرے گا۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، وقت کے 40 ابدال انہیں پہچانیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں۔ کیسا فتنوں کا دور ہے جو اٹھتا ہے جی میں امام مہدی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، بلے بلے بلے۔ وہ کلیم کبھی بھی نہیں کریں گے، دعویٰ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا وہ کبھی دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ انہیں پہچانیں گے کہ بھئی حدیث میں نشانی ہے، یہ دمشق میں وہاں کی جو جامع مسجد ہے اس کے پوربی مینار سے اتریں گے، مینار ابھی تک وجود میں ہے، نہیں آیا، مینار بھی اللہ خود ہی بنا دے گا، اللہ کے کام ہے، اللہ کر دے گا، انہیں کہنا نہیں پڑے گا، ان کی نشانیوں سے لوگ انہیں پہچانیں گے۔ لیکن یہ دین اسلام میں رخنہ ڈالنے والے لوگ خود اعلان کرتے ہیں، خود کلیم کرتے ہیں۔ خیر، آج کا جو میرا موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، یہ موضوع کیوں ہے؟ یہ موضوع اس لیے ہے، موضوع گفتگو اس لیے ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ ہے اور امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ نمبر 2 بات، قادیانیوں کا ایک بہت بنیادی اور بہت ایک پکا عقیدہ ہے جو مسلمانوں سے اختلاف کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ہمارا حیات مسیح کا عقیدہ ہے کہ مسیح زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوئے۔ قادیانیوں نے، مرزا قادیانی نے یہودیوں سے عقیدہ چرایا وفات مسیح کا۔ وفات مسیح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سلیب دی گئی، سولی دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ فرق اتنا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا کے مار دیا، مرزائی کہتے ہیں سولی پہ چڑھ کے نہیں مرے، بعد میں اترے زخمی ہو گئے، سائڈ پہ جا کے مار کے۔ فرق اتنا ہے، بہن بھائی ہیں دونوں، قادیانی یہودی۔ ویسے بھی قادیانی ہے جو یہودیت کا چربہ ہے، عقائد۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ذل و بروز کا جو عقیدہ ہے وہ انہوں نے ہندوؤں کے عقیدے حلول و تناسخ سے چرایا ہے، اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وفات مسیح کا عقیدہ یہودیت سے چرایا۔ اپنا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سلوگن کیا ہے ان کا؟ سلوگن ان کا یہ، وی آر ریئل مسلمز، ہم حقیقی مسلمان ہیں، اور پوری دنیا میں اپنے کفر کو اسلام کا نام دے کر، اسلام کا ٹائٹل، لیبل اور ٹیگ استعمال کر کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے تیسرا جو میرا پہلا لیکچر تھا اس کے اندر میں نے ایک سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی، اور میں نے کہا تھا ان الفاظ کو نوٹ کر لیں اور ان الفاظ کو ایز اٹ از یاد کر لیں، جب بھی کہیں عقیدہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن پڑھنی پڑے، سنانی پڑے، بتانی پڑے، پوچھنی پڑے، انہی الفاظ کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ اگر ان الفاظ سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کو کاؤنٹر کوسچن بھی ہوگا، آپ کی ڈیفینیشن نہیں رہے گی بلکہ وہ ایکسپلینیشن بن جائے گی، کیونکہ ڈیفینیشن، تعریف جو ہوتی ہے اس کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں اختصار پایا جاتا ہے، وہ مختصر ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ جامع ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اب اس کے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن یوں سمجھ لیں ایک بیسک فارمولا ہوتا ہے،
لیکن اگر اسی ڈیفینیشن کو آپ طویل کر دیں تو وہ ڈیفینیشن نہیں بلکہ ایکسپلینیشن بن جاتی ہے، یعنی تعریف نہیں رہتی، وضاحت بن جاتی ہے۔ اب میں نے کیا ڈیفینیشن عقیدہ ختم نبوت کی بتائی تھی؟ وہ یہ بتائی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں آپ نے پہلے دن نوٹ کی، ابھی نوٹ کر لیں، یقین کریں نوٹ کر لیں، یہ بڑی اہم ہے، آگے اہمیت اس کی بتاؤں گا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہی ڈیفینیشن کیوں اوتھینٹک ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ عموماً ہم ختم نبوت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، فوراً قادیانی پتہ کیا کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں؟ جب آپ یہ ڈیفینیشن کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پھر عیسیٰ نے کہاں سے آنا ہے؟ ہم خاموش چپ پریشان کہ ہم نے خود ہی تعریف کی تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، تو عیسیٰ نبی بھی تو ہیں، انہوں نے بھی تو آنا ہے۔ پھر ہمیں انہیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، جی عیسیٰ وہ نبی ہیں جو پہلے آئے تھے، وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول فرمانا ہے، ہمیں بہت لمبے دور کے راستے سے ہو کے انہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ تو بہتر نہیں تھا کہ ہم ایسی ڈیفینیشن کریں جس پر کاؤنٹر کوسچن نہ ہو سکے؟ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا ڈیفینیشن جو ہے اتنی اوتھینٹک ہوتی ہے کہ اس میں اختصار اور جامعیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر پھر کوئی آبجیکشن اور ایلیگیشن نہیں لگتا۔ اگر آپ پھر آگے اسے سمجھاتے رہے نہیں جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے انبیاء کی تعداد بھی میں بھی کمی بیشی نہیں آتی، تو مرزا قادیانی پیدا ہوا تو انبیاء کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، دیکھیں یہ ساری ایکسپلینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن کے اصول پر پورا نہیں اترتی۔ تو اگر آپ ڈیفینیشن ان الفاظ سے کریں گے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو مجھے آپ خود بتائیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نئے نبی ہیں یا پرانے نبی ہیں؟ یقینی طور پر پرانے نبی ہیں، اس لیے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم پھر حیات عیسیٰ کا عقیدہ کہاں سے لے آئے۔ نمبر 2 بات، آپ نے ڈیفینیشن میں ورڈ یوز کیا ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا ہونا ہے یا نزول فرمانا ہے؟ نہیں، پیدا تو نہیں ہونا، نزول فرمانا ہے، جبکہ مرزا قادیانی تو پیدا ہوا ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کے ذریعے مرزا قادیانی کی بھی تکذیب ہو گئی، دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کی بھی تکذیب ہوگی، اور آپ کا حیات مسیح عیسیٰ کی حیات کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا۔ صرف ایک لائن میں ون لائنر سٹیٹمنٹ ہے جس نے آپ کو بچا لیا، لیکن ہم الفاظ میں تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان ڈیٹیل ایکسپلینیشن دینی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیفینیشن ایز اٹ از انہی الفاظ میں یاد کر لیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ امام مہدی سے متعلق ہے وہ کیا ہے، امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں۔ ممکن ہو سکے تو ان تمام نشانیوں کو، یا اب جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کے اہم پوائنٹس بنا کر اسے بھی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں۔ جہاں تک ہمارا مذہب اہل السنہ کا تعلق ہے تو اہل سنت کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد صحیح اور مستند احادیث شریفہ میں قرب قیامت مسلمانوں کے ایک ایسے خلیفہ کا ذکر ملتا ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے نام جیسا، یعنی محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا، اور آپ نزول کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی نماز مسلمانوں کے اسی امام جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں ان کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ اسی خلیفہ کو احادیث میں المہدی کے لقب سے بیان کیا گیا،
اہل سنت کی کتب میں مہدی کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں ایک بڑی مقدار ضعیف اور موضوع روایات کی بھی ہے، لیکن صحیح اور حسن روایات بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، جو بعض علماء کے نزدیک تو تواتر یعنی کہ تواتر کے درجے تک پہنچ چکی ہیں۔ اور ان روایات میں بعض تو صاف طور پر المہدی کا ذکر کرتی ہیں، اور بعض روایات میں المہدی کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن علماء نے تصریح کی ہے کہ اس سے مراد یہاں پر امام مہدی ہے، یہ ذکر ملتا ہے کہ کوئی ایک امام آئے گا۔ مختصر خلاصہ یہ کہ امام مہدی کی جو روایات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، حسن صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں، لیکن یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کا انکار حدیث ہے، اور مطلقاً انکار حدیث کفر ہے۔ اور یہاں پر ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ہمارا سوشل میڈیا کا اسکالر ہے جوید احمد غامدی، اسے علماء انکار حدیث کے وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے، اور انکار حدیث کی وجہ سے یہ کافر ہے۔ اب جوید احمد غامدی کافر کیوں ہے؟ یا سر سید احمد خان کا بھی یہی عقیدہ تھا، غلام احمد پرویز کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ بیسیکلی مرزا قادیانی نے بھی انکار عیسیٰ کا عقیدہ سر سید احمد خان سے لیا تھا۔ سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، مرزا قادیانی، یہ لنگوٹیے سمجھ لیں یار ہیں اس عقیدے کے بارے میں۔ اور آج کے دور میں قادیانیوں کے اس عقیدے کو جدید الفاظ، جدید رنگ اور میڈیا کی شکل دے کر جو بندہ لوگوں میں انجیکٹ کر رہا ہے، اس کا نام جوید احمد غامدی ہے۔ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، امام مہدی کی جتنی بھی روایات حدیث میں وہ جھوٹ ہے، کوئی امام مہدی نے نہیں آنا۔ ان کے نزدیک جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے یہ امیجنری ہے، ان کے نزدیک دجال کا کانسیپٹ جو ہے یہ امیجنری ہے، یہ اور بہت چیزوں کو نہیں مانتے جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اس لیے منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار مطلقاً حدیث کا انکار کفر ہے، کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، صرف وہی بولتا ہوں جو اللہ وحی کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وحی کی دو قسمیں، ایک ہے وحی مطلوع جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی وہ قرآن، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہے حدیث۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ حجیت حدیث کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ جو انکار کرتا ہے مطلقاً احادیث کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں جو ملتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے، ایک تو یہ کہ یہ دو الگ الگ شخصیت ہیں، آگے جا کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی ہی امام مہدی کیوں بنا اور اسی نے ہی مسیح ہونے کا کیوں دعویٰ کیا، کیونکہ قادیانیوں کے نزدیک امام مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ حدیث سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں ینزل عیسی ابن مریم امام مہدی، اور ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے میں نازل ہوں گے جو امام مہدی ہوں گے، اور واقعی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی، لیکن وہ امام مہدی کی وضاحت ہمارے مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے اور قادیانی کیا کر رہے ہیں اور درست کون ہے اور کیوں ہے، وہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل میں آگے گفتگو کروں گا۔ گزارش یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیت ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو غالباً ظہر یا عصر کا وقت ہوگا، یہ مجھے 100% اس ٹائم کنفرم نہیں، اس لیے میں نے غالباً کا لفظ بولا ہے کہ میری بات میں جو لچک ہے وہ بھی یہ ظاہر ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نماز جو پڑھیں گے وہ امام مہدی کی اقتداء میں پڑھیں گے، لیکن امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، وہ کہیں گے نہیں آپ جماعت کرائیں، تو امام مہدی جماعت کرائیں گے، امام مہدی کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام وہ نماز ادا کریں گے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ ہے۔ اب امام مہدی سے متعلق چند احادیث ہیں، ایز اے ریفرنس اگر آپ نے نوٹ کرنی ہو تو کر لیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4285 4285، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے یعنی میری اولاد سے ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کی پیشانی کشادہ، اس کا ناک اٹھی ہوئی اور قدرے باریک ہوگی، وہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ اس کے آنے سے قبل ظلم و زیادتی سے بری ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ اب مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی امام مہدی ہے، تو مرزائی بتائیں کیا مرزا قادیانی کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جیسا، یا مرزا قادیانی نبی علیہ السلام کی اولاد سے ہے؟ مرزا قادیانی تو ذات کا مغل ہے۔ پھر
امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ان کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، یہ تو بدے ناک کا تھا، اور وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے امام مہدی جیسے ان کے آنے سے قبل ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ مرزا قادیانی نے کون سا عدل و انصاف کیا؟ یہ تو لوگوں کے چندے کھا کے بھاگ گیا۔ اس نے لوگوں کو کہا جی میں نے ایک کتاب لکھنی ہے، اس کتاب کی ہوں گی 50 جلدیں، مجھے چندہ دو، میں نے کتاب چھاپنی ہے۔ لوگوں نے چندہ دیا، اس نے 5 کتابیں لکھی، چھاپ دی، باقی چندہ ہڑپ کر گیا، چندہ چور تھا۔ اس کے مریدوں نے پوچھا حضرت مرزا صاحب ہم نے آپ کو 50 کتابوں کا چندہ دیا ہے، 5 آپ نے چھاپ نہیں، کہتا 50 میں اور 5 میں صفر کا ہی تو فرق ہے، اور صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے بھول جاؤ۔ ویسے فراڈیوں کو تم لوگ امام مہدی کہتے ہو۔ اور پھر امام مہدی سے متعلق سنن نبی داؤد کی حدیث میں کہ وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ مرزا قادیانی کو تو ایک لمحے کی حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث ہے 4284 4282، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی میری اطرت میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اسی طرح اسی کتاب سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4283 4283 ہے، اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ ختم ہونے سے پہلے، یعنی زمانہ کب ختم ہوگا، یہ ٹائم پیریڈ کب ختم ہوگا، یہ ٹائم لائن جو چل رہی ہے سپیس میں، یہ کب ختم ہوگی؟ جب قیامت آئے گی، تب ہر قسم کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یعنی کہ ٹائم اس وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ زمانہ یعنی ختم ہونے سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ اس کے آنے سے قبل ظلم سے بھری ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ابی داؤد میں ہی ہے 4282 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کر لے جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے 8673 حدیث نمبر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ اس کے لیے بارش برسائیں گے اور وہ اپنی نباتات اور زمین اپنی نباتات نکالے گی، وہ مال صحیح لوگوں کو دے گا، چوپاؤں کی کثرت ہوگی اور امت بہت زیادہ ہوگی، وہ 7 یا 8 سال رہے گا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں، سنن البیہقی میں اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی جو اکٹھی کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ شیخان، اس میں بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اور اس وقت تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے وقت مسلمانوں کے جس امام کا ذکر ہے اس حدیث شریف میں ہے وہ امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس میں ان کا بیان ہے۔ اب وہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے اس کا انٹرنیشنل نمبرنگ ریفرنس نمبر ہے 247 247۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا جو قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس گروہ میں سے رکھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی بشارت ہے جو قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، اور فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوگا، نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل اور قادیانیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل۔ اور فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس حق پرستوں کے گروہ کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے ہماری امامت کرائیے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہیں گے کہ اے عیسیٰ آئیے ہماری امامت کرائیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے امام مہدی سے اس ٹائم ملاقات ہوگی تو نماز کا وقت ہوگا، تو وہ امام مہدی کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آئیے ہماری امامت کرائیے، ٹھیک ہے؟ تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم ہی امامت کراؤ، کیونکہ اللہ نے تم میں سے
بعض کو بعض پر امیر بنایا، اور یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے خاص اعزاز ہے۔ یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ امامت کرائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، چونکہ آپ کو اللہ نے انہی میں سے امیر بنایا اس لیے امامت آپ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، 11130 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکومت نہ کر لے جس کی پیشانی کشادہ اور ناک اٹھی ہوئی قدرے باریک ہوگی۔ وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے اس کے آنے سے قبل ظلم سے بری ہوئی اس کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے 11665 11665۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی، تب میری نسل میں سے ایک شخص نکلے گا جو 7 یا 9 سال تک حکومت کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے 2914 2914۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو دولت کو بغیر گنے ہوئے تقسیم کرے گا، نہ کہ بغیر گنے ہوئے جیب میں ڈالے گا اور لوگوں کا مال مرزا قادیانی کی طرح ہڑپ کر جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4282 نمبر 4282۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا فرما دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ کام ضرور ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ اس شخص کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب جتنی بھی روایات آپ کو میں نے سنائی ہیں تمام بیسیکلی ایک ہی ٹاپک کو لے کے چل رہی ہیں، ایک ہی کانسیپٹ دے رہی ہیں، لیکن الفاظ سب میں جدا ہیں، 19-20 18-20 کا فرق ہے۔ اب مدرجہ بالا بیان کرتا تمام روایات جتنی بھی بیان کی ہیں ان سے روزے روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اہل بیت سے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نمبر 2 کہ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اچھا، یہ اہل سنت حضرات کا عقیدہ ہے، لیکن اہل تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعہ کے امام مہدی کے والد کا نام حسن عسکری ہے، لیکن اب اگر شیعوں کی بھی روایات کو درست مان لیں پھر بھی مرزا قادیانی امام مہدی نہیں بنتا، کیونکہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد اور اس کے باپ کا نام غلام مرتضی ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ان روایات سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے، امام مہدی علیہ السلام 7 سال یا 9 سال تک حکومت کریں گے، لیکن مرزا قادیانی تو ساری زندگی عیسائی حکومت کی چاپلوسی اور وفاداری کرتے ہوئے اس نے گزار دی۔ کل تمام حوالہ جات آپ کو بتائیں۔ نمبر 4 بات یہ کہ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ اہل سنت کی کسی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ مہدی پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ہی نامعلوم مقام میں کئی 100 سال تک غائب ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے۔ البتہ شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت روح پوش ہیں۔ نمبر 6 کہ ان کے زمانے میں یعنی امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نزول کے بعد سب سے پہلی نماز آپ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں ادا کریں گے، جیسا کہ میں نے مسلم شریف کی بھی روایت سے یہ ثابت کیا، اور وہ المنار والی حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ یہ اہل سنت کے نزدیک جو امام مہدی سے متعلق جو موقف تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اب 1-2 شبہات ہیں جن کا ازالہ کرنا اس ٹائم ضروری سمجھتا ہوں کہ قادیانی اکثر ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہے لا مہدی یعنی نہیں کوئی مہدی الا عیسیٰ، یعنی سوائے عیسیٰ کے کوئی مہدی نہیں ہے، اور اسے ثابت کرتے ہیں، اس سے ثابت یہ ہوا عیسیٰ کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت ہے۔ لو جی مرزا صاحب، امام مہدی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ اب الو کے پٹھو،
کہاں کی دور سے کھینچ کے لاتے ہو، کہاں کی دور کو جا کے ملا دیتے ہو۔ پہلی بات یہ قادیانی حضرات کی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، باقاعدہ عربی کتب کے سکین اور حوالہ جات بھی دکھاتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے جس کے راوی کے متعلق اگر میں تفصیل میں گفتگو کروں تو میں گھنٹوں بھی گفتگو کر سکتا ہوں۔ محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، اسے موضوع بھی کہا ہے، اس لیے اس روایت کا تو پتہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، آگے جہاں آ کے قادیانی لگاتے ہیں ڈرامے بازی، وہ روایت اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ روایت ہے مسند احمد میں حدیث نمبر 9323۔ اب یہاں پر مجھے آپ کی توجہ درکار ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اب یہ وہ روایت ہے، میں نے آپ کو کل ایک بات کہی تھی کہ میں قادیانیوں کے ساتھ آپ کے پاس سیشن میں آنے سے پہلے ایک لائیو ڈیبیٹ کر رہا تھا، اور ٹک ٹاک پر ہماری لائیو ڈیبیٹ چل رہی تھی، اس میں قادیانی مسلمانوں کو یہی گمراہ کرتے۔ ایک حدیث کیا آپ بتائی کہ لا مہدی الا عیسیٰ، نہیں کوئی مہدی عیسیٰ کے علاوہ۔ اب ڈرامے بازی دوسری کیا لگائی، وہ کہتے ہیں اچھا یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، اور بھی حدیثیں ہیں۔ یہ میں مائنر سا ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں حدیث ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر ہے یہ 9323، اور یہ ان ابی ہریرہ، یہاں سے پڑھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسی بن مریم اماما مہدیا۔ یہ میں نے جس پہ کرسر رکھ کے ہائی لائٹ کی، یوشک من عاش منکم ان یلقا، یعنی ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم، ان یلقا، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم امام مہدیً۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم امام مہدیً، عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے۔ لیکن مولوی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کبھی قرآن حدیث دکھاتے نہیں ہیں، وہ مرزا صاحب کی مخالفت میں کہتے ہیں قادیانی کافر کافر، ٹھیک ہے، قرآن حدیث دکھاتے نہیں ہیں، اور اس لیے دور رکھتے ہیں کہ لوگ قرآن حدیث سے دور ہو جائیں اور مرزا صاحب پر ایمان نہ لائیں۔ مرزا صاحب تو سچے ہیں، مرزا صاحب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عیسیٰ ابن مریم امام مہدی، کہ عیسیٰ ابن مریم جو امام مہدی ہوں گے۔ اب وہ بندہ جو علماء سے دور ہے وہ فوراً پریشان ہو جائے گا، ہائے یہ کیا ہو گیا، واقعی یہ تو حدیث بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی، کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے، تو بھئی اس کا مطلب ہے عیسیٰ اور امام مہدی ایک ہی شخصیت ہے۔ اچھا حدیث سے ثابت ہے، اب ہو سکتا ہے مرزا قادیانی بھی درست ہو، مرزا قادیانی بھی سچا ہو۔ مرزا قادیانی یہی تو کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو یہ صرف ان کا فراڈ ہے۔ اب فراڈ کیسے ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ فراڈ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم امام مہدیً، کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے۔ چلو بالفرض، کل میں نے اس قادیانی کو یہی کہا، میں نے کہا بالفرض میں یہ مان لیتا ہوں تمہارا ترجمہ کہ حدیث میں ہے عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے، تو بھئی وہ عیسیٰ ابن مریم نے امام مہدی ہونا تھا، مرزا قادیانی تو ابن مائگ سٹی ہے، مرزا قادیانی کیسے امام مہدی بن گیا؟ دیکھیں حدیث میں کیا لفظ ہے، عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ امام مہدی ہوگا، قادیانیوں کے ترجمے کے مطابق مان لیا درست۔ میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم نے امام مہدی ہونا تھا، مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی عرف مائگ سٹی کہاں سے امام مہدی بن گیا بتاؤ؟ خاموش، خاموش ہو گیا قادیانی، پنجابی چ کہتے ہیں سپ سونگ گیا، وہ حالت ہوگی۔ ابے الو کے پٹھے، تم آگے مسلمانوں کو گمراہ کرنے، خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے، لیکن حقیقت یہ ہے قادیانی حضرات، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا مصداق، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں میں حق جا نہیں سکتا، باطل اور کفر ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم ہم انہیں قرآن و حدیث کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث کھول کھول کے دکھاتے ہیں۔ اب آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ حدیث آپ نے آج سے پہلے دیکھی اور اس طرح کا کسی نے ترجمہ کیا ہو، وہ چیزیں کھول کے لائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن قرآن کا فرمانا حق سچ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ کثیر اسے پڑھتے ہیں، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا کثیر اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
کہ قرآن صرف مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے، بس کافروں کے ظالموں کے کفر کو بڑھاتا جائے گا۔ اب وہی قادیانی، اب دیکھیں اتنی گہری تحقیق کرتے ہو، تو اگر یہی ہدایت کے ساتھ کی ہوتی تو ان سے بڑا کوئی ولی نہ ہوتا، لیکن نہیں، جب تک مرزا قادیانی کی محبت کی اینک نہیں اتاریں گے، کفر میں، گمراہی میں، دلالت میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو گزارش یہ حدیث کے الفاظ تھے عیسیٰ ابن مریم امام مہدیً، تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، مرزا قادیانی تو ابن چراغ بی عرف مائی گسیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 بات کہ اگر قادیانیوں کا یہ لغوی ترجمہ مان لیا جائے، لغوی ترجمہ، دیکھیں ترجمے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی اور ایک لغوی، یہ کر رہے ہیں لغوی ترجمہ۔ اگر لغوی ترجمہ مان لیا جائے، حدیث میں اگر پہلے نکال کے رکھتا تو میں شو کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی نکلی نہیں، وقت لگ جائے گا، ریفرنس نوٹ کریں، بخاری شریف کی حدیث ہے 3020، اس میں حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ثبتہ وجعل لہ ہادیا مہدیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہادیا مہدیا، اور قادیانیوں کا ترجمہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ اسے امام مہدی بنا دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، وہاں حضرت معاویہ کے لیے مہدی کے لفظ آئے ہیں، حدیث نمبر ہے 3842، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور 4607 نمبر ہے، اور سنن ترمذی میں 2676 نمبر ہے، اور یہاں پہ خلفائے راشدین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہدیین فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ محترم سامعات، یہاں پر مہدی، امام مہدی، مہدیین یا مہدی سے مراد وہ لغوی مہدی یا لقب مہدی نہیں ہے، اس سے مراد ہدایت یافتہ ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم امام مہدیً، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی ہوں گے، اس کا مطلب یہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم امام مہدیً، ہدایت یافتہ امام ہوں گے۔ یہ قادیانی الو کے پٹھے کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہوں گے۔ اگر ان کا یہ ترجمہ درست مان لیا جائے تو اس اعتبار سے خلفائے راشدین بھی امام مہدی بن گئے، کیونکہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر قادیانیوں کا یہ ترجمہ درست مان لیا جائے تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل لہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں اللہم ثبتہ وجعل لہ ہادیا مہدیا۔ اگر قادیانیوں کا ترجمہ درست مان لیا جائے تو ان کو بھی امام مہدی ماننا پڑے گا۔ تو یہ گفتگو ہے۔ اچھا، ابھی میں نے ایک کومنٹ دیکھا، ایک بہن نے کہا قادیانی کون ہے، کوئی ان کی پہچان ڈیٹیل میں۔ بہرحال جو ہماری اس ٹائم موڈیریٹر بہن ہے ان سے گزارش ہے کہ جتنے بھی سوالات ہوں ان کو لازمی ذہن میں رکھیں، آخر میں ان کے جواب دوں گا۔ اچھا، ایک اور بات اب آگے آ جاتی ہے، ایک اور بات آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کا قادیانیوں سے واسطہ کبھی نہیں پڑا، اللہ کرے نہ پڑے، لیکن یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ اگر پڑ جائے تو آپ کو کم از کم کچھ اویئرنیس ہو کہ اپنا بھی ایمان آپ کا بچ سکے اور دوسروں کا بھی بچا سکے۔ مختصر یہ ہے کہ قادیانی ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہ 2 موقع کبھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور دوسری نشانی رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں گرہن جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی نہیں ہوئے۔ اب قادیانی کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں 2 گرہن ہوں گے، ایک گرہن اس کی زندگی میں ہوگا پہلا چاند گرہن پہلے رمضان کو، اور نصف رمضان کو جو ہے سورج گرہن ہوگا۔ اور مرزا قادیانی کی زندگی میں ہوا، مرزا قادیانی کے دور میں، یہ تاریخ میں ابھی تک کبھی نہیں ہوا،
آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، تاریخ دیکھ لیں، ابھی تک چاند گرہن سورج گرہن اس کے علاوہ نہیں لگے۔ مرزا قادیانی کے دور میں یکم رمضان کو بھی لگا چاند گرہن، 15ویں رمضان کو سورج گرہن لگا۔ کہتے ہیں لو جی مرزا صاحب تو بن کے امام مہدی، ٹھیک ہو گیا۔ اب بات پھر وہی ہے جی، امام مہدی تو عادل حکمران ہوں گے، نہ کہ ٹھگ باز اور فراڈیے ہوں گے۔ مرزا قادیانی تو ٹھگ باز اور فراڈیا تھا، باپ کی پینشن چوری کر کے بھاگ گیا، آپ کو بتایا۔ نمبر 2 بات کہ اس روایت کو جس کو حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں، آج تک کوئی بھی قادیانی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکا۔ یہ کسی صحابی کا بھی قول نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا قول ملتا ہے، اور اس کی جو سند بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں پھر وہی بات ہے لا مہدی الا عیسیٰ والی، کہ محدثین نے اس کی سند پر جرا کیا، اور کئی نے کہا ضعیف ہے، کئی نے کہا موضوع ہے، مطلب من گڑھت ہے، کسی فراڈیے بندے نے یہ قول گڑھا ہے۔ تو یہ قادیانیوں کی جو دو اپنے من میں ان کے ذو میں مرزا قادیانی کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے وہ چیزیں میں نے کلیئر کی ہیں۔ اچھا اب آ جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو۔ پہلے یہ بتا دوں ہمارا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد قادیانیوں کی گفتگو کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی میں چند نشانیاں احادیث سے جو ثابت ہوتی ہیں وہ پیش کر کے اس کے بعد اپنی گفتگو کو اینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں لکھتا ہے، فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے مریم جو کہ عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، ہاں انہیں ہم نے قتل کر دیا۔ قرآن کہہ رہا وما قتلوہ، وہ قتل نہیں کیے گئے، وما صلبوہ، وہ صلیب نہیں دیے گئے، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ تو ان کی شبیہ تھی، تمہیں مشتبہ کر دیا گیا۔ اب قادیانیوں کا، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے صلیب دی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو تو صلیب دی گئی، وہ گرے، زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد کہیں چلے گئے اور جا کے فوت ہو گئے۔ اب انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، اب جو قرب قیامت آئے گا وہ ان کا مثیل ہوگا، ان جیسا ہوگا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس سے ثابت ہو عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل آئے گا، جبکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا وہی عیسیٰ آئے گا جو مریم کا بیٹا، نہ کہ ان کا کوئی مثیل آئے گا۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب میرا ایک قادیانی سے مناظرہ چل رہا اسی موضوع پر، وہ مجھے آگے سے گرامر کی مثالیں دینے لگ پڑا، کیونکہ آگے جو قرآن پاک کی اگلی آیت میں نے بھی بیان کی تھی کہ بر رفعہ اللہ الیہ، وہ کہتا ہے رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے فوت ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی کر لیا، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں وہ توفیٰ کے الفاظ آئے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیو کا۔ قادیانی کہتے ہیں توفیٰ کا مطلب ہے موت، اور جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں لسان العرب اور تاج العروض جیسی مستند لغات کے حوالے دے کے خاتم النبیین کا مطلب سمجھایا تھا، اور قادیانی بھی انہی لغات یعنی ڈکشنریز کے ریفرنسز دیتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا میں جو توفیٰ مادہ اصلی ہے اس کا مطلب ہے فوت ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں کہ توفیٰ کا مطلب فوت ہو جانا بھی ہے، لیکن تمہیں اب قرآن کا مزاج سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی موت کا ذکر کیا مات یموت موت یہ صیغہ استعمال کیا ہے، جبکہ توفیٰ کا جو مطلب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفیٰ استعمال ہوا ہے وہ وفا سے نکلا ہے، یعنی کہ پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وعدہ وفا کیا کہ تجھے میں اوپر اٹھا لوں گا اور تجھے دوبارہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجوں گا، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ بہت لمبی گفتگو تھی جسے میں نے بہت سمرائز کر کے اس کا خلاصہ پیش کیا، وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ اسے میں ان ڈیٹیل بتا سکوں۔ پھر وہی بات، اسے بھی اگر ان ڈیٹیل آپ نے جاننا ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت فورس پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب میں عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں جیسے امام مہدی کی نشانیاں احادیث سے بتا دیں، اسی طرح
میں عیسیٰ علیہ السلام کی اگر نشانیاں بتاؤں تو عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے، زرد رنگ کے انہوں نے چادریں پہنی ہوں گی، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتریں گے، جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی ان کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر رہ نہ سکے گا، ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اب مرزا قادیانی کا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، مرزا قادیانی کے سفید مینارے کے قریب اترا، دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام نے سفید مینارے کے قریب اترنا ہے۔ مزیداری کی بات بتاؤں، قادیانیوں نے قادیان میں اپنا ایک سفید مینارہ بھی بنا لیا، وہ ایک مسجد بنائی، اس پہ سفید مینارہ بنایا اور اس کا نام رکھ دیا منارۃ المسیح، یہ مسیح کا مینارہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کا نزول ہوگا تو انہوں نے 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی، بڑی اہم بڑی صاف نشانی ہے بھئی۔ ایک شخص جو دمشق کی مشرق کی مسجد کے پوربی مینارے سے اتر رہا ہو اور اس نے 2 زرد چادریں پہنی ہو، دیکھیے اسے تو نہیں بتانے کی ضرورت کہ میں عیسیٰ ہوں، لوگ خود ہی پہچان لیں گے کہ بھئی یہی عیسیٰ ہے۔ اب مرزا قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو 2 زرد چادریں ہیں ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ قادیانی کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا وہ استعارے کے رنگ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اچھا، استعارے کے رنگ میں تو مرزے پہ کیسے پورا اترا؟ وہ دیکھیں جی، مرزا صاحب کو ساری زندگی نا 2 مرض لگے رہے نا، ایک مرزا قادیانی کو اسہال کا مرض تھا یعنی پوٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک مرزا قادیانی کو شوگر تھی، تو اس سے مراد 2 زرد چادریں۔ ابے الو کے پٹھو، کیسی تو طویلات اور توجیحات کرتے ہو جن کا عقل سے ہی تعلق کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چند نشانیاں تھیں جو مختلف احادیث میں انہیں میں نے یکجا کر کے مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوال کا جواب میں نہیں دینا، لیکن میں چاہوں گا اگر اس میں آپ میں کوئی گفتگو کرنا چاہے، میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا امتی ہوں گے؟ کوئی بہن اس میں سے جواب دینا چاہے۔ یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میوچل کنورسیشن کے ساتھ زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح میں نے وہ 30 حدیثوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو وہ یہ کہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جزاک اللہ، یہ مائک میوٹ کر لیں پھر میری طرف سے ڈسٹرب۔ جزاک اللہ، بہت بہترین، آپ نے بالکل اچھی وضاحت کی ہے کہ جب وہ آئیں گے، ہم بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں یہ کہ کہہ دیتے ہیں نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، نہیں نبی ہوں گے، اللہ نبوت نہیں لیتا، نبی ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یعنی کہ وہ اپنی، اب میں بتاتا ہوں، منصب نبوت ان کے پاس ضرور ہوگا لیکن اتھارٹی آف نبوت کو یوز نہیں کریں گے۔ منصب تو ان کے پاس ہے لیکن اس کا یوز نہیں کریں گے، نبوت تو ان کے پاس ہے لیکن اس تعلیم نبوت کو استعمال نہیں کریں گے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نبوت کو استعمال کریں گے۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں اس ٹائم پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف۔ انڈیا کا وزیر اعظم کون ہے؟ نریندر مودی۔ اب شہباز شریف جب انڈیا میں جائے گا کیا وہ وزیر اعظم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقینی طور پہ وزیر اعظم ہوگا۔ اب اس کی وزارت کا جو عہدہ ہے، اس کی جو کرسی ہے، وہ تو نہیں چھن جائے گی انڈیا جانے سے، لیکن انڈیا میں جا کر کیا وہ اپنی اس وزارت کی کرسی کا استعمال کر سکتا ہے کہ جی میں یہاں کا بھی پرائم منسٹر لگا ہوں؟ نہیں 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 نہیں، وہاں پر وہ انڈین وزیر اعظم جو بھی ہو، مودی ہو یا واٹ ایور جو بھی ہو، اسی کے وہ آرڈرز کو اپلائی بھی اپنے پہ کرے گا اور کروائے گا بھی، یعنی عمل بھی اس پہ کرے گا اور تبلیغ بھی اس کی کرے گا، سیم ایز اٹ از۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، ان کے پاس نبوت ہے، نبوت کی تعلیم ہے، لیکن اس کا یوز نہیں کریں گے، وہ صرف تعلیم محمدی کا استعمال کریں گے، اس پر ہی عمل کریں گے اور عمل کروائیں گے۔ یہ گزارش تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ قادیانی یہ بھی اس چیز کو بھی جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں کہ جب دیکھو جی عیسیٰ آئے گا تو وہ امتی ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، وہ نبی ہوگا، نبوت کا استعمال کرے گا، نہیں جی نہیں، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، الفاظ کی لڑائیوں میں الجھا دیتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو کانسیپٹ کلیئر کر دیا۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو آج کے موضوع کے متعلق تو وہ کر سکتے ہیں۔